بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اب چونکہ رمضان شریف کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس لیے اس کے متعلق کچھ فضائل اور اہمیت اور یہ کہ ہم رمضان شریف کا مہینہ کیسے گزاریں، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے اور سن کر پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان شریف کا مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ جس کو بھی نصیب ہو اور وہ اس سے فیض یاب ہو، وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جس شخص کو رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے اور اس کی برکتیں اور رحمتیں حاصل نہ کر سکے، تو حقیقت میں وہ محروم ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں بد دعا ہے، اللہ بچائے۔ وہ بد دعا یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اس میں جو آپ کا ممبر تھا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں،
اس کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اور آمین فرمائی، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور پھر آمین فرمائی، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور پھر آپ نے آمین فرمائی۔ اس وقت جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے انہیں آمین آمین تو سنائی دے رہی تھی، لیکن کس چیز پر آپ آمین فرما رہے ہیں وہ ان کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اور پہلی مرتبہ انہوں نے یہ ایک نئی بات دیکھی، اس لیے انہوں نے حضور سے دریافت کیا کہ حضور ہم نے آپ سے 3 مرتبہ آمین سنی ہے، لیکن کس چیز پر آپ نے آمین کہی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، آپ بتا دیجیے۔ تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے لگا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور اللہ تعالی کی طرف سے 3 بددعائیں لائے اور مجھ سے بھی کہا کہ میں بھی ان پر آمین کہہ دوں۔ اس لیے میں نے تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے ان پر آمین کہی۔ تو 3 بددعائیں یہ تھیں، ایک یہ کہ جس شخص کو رمضان شریف کا مہینہ ملے اور وہ رمضان شریف میں گناہوں سے سچی توبہ کر کے روزے تراویح ادا کر کے نمازیں پڑھ کر اور دیگر احکام بجا لا کر اپنی مغفرت نہ کروائے وہ برباد ہو جائے، الیاذ باللہ۔ اور ایک بددعا یہ تھی کہ جس شخص کو اس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے وہ بھی برباد ہو جائے۔ تیسرے، جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے یا پڑھا جائے اور میرا نام لینے والا، میرا نام پڑھنے والا، جس میں سننے والا بھی داخل ہے، مجھ پر درود شریف نہ پڑھے وہ بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ یہ 3 بددعائیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجی اور حضور سے بھی اس پر آمین کہلوائی۔ تو یہ آمین ان 3 بددعاؤں پر تھی۔ تو اس لیے یہ مہینہ جس طرح برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، وہاں کوشش نہ کرنے اور گناہوں سے نہ بچنے اور سچی توبہ نہ کرنے، اپنی مغفرت و بخشش نہ کروانے کے بارے میں بڑے بددعا لگنے کا بھی خطرہ ہے۔ اور ان 3 کاموں پر بددعا کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان تینوں صورتوں میں بندے کو اپنی مغفرت کروانا بہت ہی آسان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر کوئی پڑھے یا لے یا سنے
تو درود شریف پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، انتہائی آسان، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل درود و سلام ہے، یہ صلی اللہ علی النبی الامی یہ مکمل درود ہے، اور اتنا آسان ہے کہ بچے سے لے کر بوڑھا بھی، مرد سے لے کر عورت بھی، ہر شخص نہایت آسانی سے کہہ سکتا ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ تو جس مجلس میں کوئی حضور کا نام پڑھے سنے یا لے، درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور واجب کو چھوڑنا بلا شبہ گناہ اور موجب ہلاکت ہے، موجب تباہی اور بربادی ہے، اور ایک مرتبہ سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، مستحب ہے۔ اس لیے زندگی بھر کا ہمیں یہ معمول رکھنا چاہیے کہ جب اور جس مجلس میں حضور کا نام نامی سنیں یا پڑھیں یا لیں، درود شریف کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھنے کا ضرور ہی معمول رکھیں، اور بہتر ہے کہ ہر مرتبہ میں درود شریف پڑھ لیا کریں، اس سے واجب بھی ادا ہوگا، اس بد دعا سے بھی انشاءاللہ تعالی بچاؤ ہوگا، اور پھر درود شریف پڑھنے کے جو بے شمار فضائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی نہایت سہولت سے حاصل ہوں گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی پڑھنے والے پر 10 رحمتیں اترتی ہیں، 10 گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نصیب ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 40 ہوتے ہیں ایک مرتبہ میں، اور 10 مرتبہ میں 100 اور 100 مرتبہ میں 1000 رحمتیں، 1000 نیکیاں، 1000 گناہوں کی معافی، 1000 درجات کی بلندی۔ یہ فضیلت ہے درود شریف کی، کتنی بڑی فضیلت جس کی ہم 100% محتاج، اور پھر ہم نہایت آسانی سے سب کچھ حاصل بھی کر سکیں، پھر بھی نہ کریں تو پھر بد دعا پر حق ہے۔ اسی طرح والدین کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ماں باپ کا بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اولاد پر واجب ہے کہ وہ ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا دل خوش رکھے۔ اور پھر ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ عام طور پر اپنی اولاد پر شفیق و مہربان ہوتے ہیں، اس لیے اگر اولاد ان کی ذرا سی بھی خدمت کرے تو وہ تو خود ہی اس خدمت ہی سے خوش ہو جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کا راضی ہونا، کسی سے خوش ہونا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ بالکل آسان ہے، اس طرح اپنے آپ کو جنت کے لائق بنانا بہت ہی سہل ہے۔ اب پھر بھی آدمی اگر نہ کر سکے تو ایسے شفیق اور مہربان ماں باپ کے ہوتے ہوئے جن کے ذریعے بآسانی جنت مل سکتی تھی، نہ مل سکے تو وہ تو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ اس لیے جس کے بھی والدین حیات ہوں ان کو انہی قدر کرنی چاہیے، اور ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، کبھی ان کے سامنے تیز لہجے سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا چاہیے، اور دل و جان سے ان کی خدمت میں لگے رہنا چاہیے، اور ان کی ضروریات کو دل و جان سے پورا کرتے رہنا چاہیے، بس اس نیت سے کہ میرے ماں باپ ہیں، ان کا بہت بڑا حق۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے دل سے دعا نکلے، دل سے جو دعا دیں گے اسی سے انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا۔ غرض کہ ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان، کیوں؟ وہ تو دل و جان سے خود اپنی اولاد پر قربان ہوتے ہیں، فدا ہوتے ہیں، اور ان کو فطری طور پر اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ بمشکل کسی سے ناراض ہوتے ہیں، تو انہیں خدمت کر کے ان سے دعا لینا کوئی مشکل نہیں۔ اب جس نے یہ دعا نہ لی بلکہ بد دعا لی، ان کو ستایا، تکلیف دی، پریشان کیا، تو پھر بھائی وہ بد دعا ہی کہلائے،
اس بد دعا کے لائے تھے اللہ تعالیٰ۔ ایسی رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے شباب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں چھاتی ہیں، ان کی مغفرتوں اور رحمتوں کے سیلاب آتے ہیں۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے، دن رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں عطا ہوتی ہیں، اور معمولی اعمال پر بے پایہ اجر و ثواب عطا ہوتا ہے، اور بڑے اس کے فضائل ہیں، جیسے کہ چند احادیث ابھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو رمضان شریف کا مہینہ نصیب ہونے والا بھی اگر رمضان شریف سے فیضیاب نہ ہوا اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت کر کے اجر و ثواب نہ کما سکا تو حقیقت میں وہ محروم ہے۔ لہذا پوری توجہ اور پوری دھیان کے ساتھ عمل کرنے کی نیت سے باتوں کو سننا چاہیے، ان باتوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ایسی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے ملنے کا، رجب کا چاند نظر آنے سے شوق شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رجب کے مہینے میں حضور سے یہ دعا ثابت ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرما، یعنی یا اللہ ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ بس اب تو رمضان قریب ہی ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے اور ہم محروم رہ جائیں۔ یہ ایسا ہی جیسے کوئی آدمی طویل سمندری سفر کر کے اپنے وطن آئے اور کنارے پر آنے سے پہلے کشتی ڈوب جائے، جیسے یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس سے کہیں زیادہ خسارے کی بات یہ ہے کہ رمضان شریف اتنا قریب آ جائے اور پھر بھی آدمی اس کو نہ پا سکے۔ اس لیے دعا فرما لی اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہمیں ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ رمضان شریف جو قریب آ گیا ہے نصیب ہو جائے، کیونکہ ایک لمحہ رمضان شریف کا بے حد قیمتی ہے اور بہت ہی زیادہ موجب مغفرت، موجب رحمت ہے۔ اور جب رمضان شریف بالکل قریب آ جاتے تو ایک اور دعا آپ سے منقول ہے اور ثابت ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ اس دعا کو بڑے اہتمام سے مانگا بھی کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو اور گھر والوں کو سکھایا بھی کرتے تھے، اور اس طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن شریف کی کوئی آیت آپ سکھانے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی یا کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو آپ اس آیت کو، سورت کو بڑے اہتمام سے صحابہ کرام کو بتایا بھی کرتے تھے، سکھایا بھی کرتے تھے، اور اس کو باقاعدہ لکھوایا بھی کرتے تھے تاکہ سب کو اچھی طریقے سے وہ آیت یاد ہو جائے اور محفوظ ہو جائے۔ اسی طرح یہ دعا بھی آپ بڑے اہتمام سے کیا بھی کرتے تھے اور بتایا بھی کرتے تھے۔ اس سے اندازہ کرو کہ ہمارے لیے اس دعا کو کتنے اہتمام سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے اللہم سلمنی لرمضان، کہ اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، وسلم رمضان علی، اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھیے، وسلم لی متقبلا، اور رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے۔ تو یہ دعا کے تین حصے ہو گئے۔ ہم یہ اردو میں ہی مانگ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے، رمضان شریف کو میرے لیے سلامت رکھیے، اور رمضان شریف کو میرے لیے مقبول بنا کر سلامت رکھیے۔ بس اب یہ دعا شروع کر دینی چاہیے تاکہ رمضان شریف کسی طرح نصیب ہو جائے۔ پھر اگر رمضان شریف میں مر بھی جائیں تو فائدے سے خالی نہیں اور نفع سے خالی نہیں، اس کا تو جینا بھی نافع اور مفید، اور مرنا بھی نافع اور مفید۔ تو مرنا نافع اور مفید یہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں مرنے والے کا حساب کتاب نہیں ہوتا، جیسے جمعہ اور شب جمعہ میں مرنے والے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔
اور حساب و کتاب سے بچ جانا کوئی معمولی نفع ہے، بڑا عظیم الشان نفع ہے بھائی، اس لیے کہ آخرت کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معافی فرما دے۔ ہم میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں اور زندگی کا ہم وہاں جا کے حساب دے سکیں۔ جیسے جگر مراد آبادی کا شعر ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لے، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے یوم حساب کا دھڑکا، پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے یوم حساب کا دھڑکا۔ شراب تو بہت پی لی، اب اس بات کا خطرہ ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، وہاں میں کیا جواب دوں گا؟ شراب تو حرام تھی، یہ تو ناجائز تھی، اگر اللہ پاک نے پوچھ لیا کہ ہم نے اس کو حرام کیا تم نے شراب کیوں پی تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ تو یوم حساب کا دھڑکا بہت بڑا خطرہ ہے اور بہت بڑا کیا کہتے ہیں ڈر کا مقام ہے اللہ میں۔ تو اگر کسی کا رمضان شریف میں انتقال ہو جائے اور تو یہ اس کے حق میں کس قدر نافع اور مفید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی جب تک رمضان ہے اس وقت تک کوئی اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، حساب کتاب بند ہے بس۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ جب اب بند ہے تو بعد میں ہی بند۔ تو یہ دو دعائیں بھائی ہم کر لیں، اور دوسری دعا تو خاص طور سے اب آج سے اپنا معمول بنا لیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، اور سب مل کر کے اس دعا کا اہتمام کریں تاکہ رمضان شریف بالکل قریب آ گئے تو اللہ تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اور اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالی یہ مبارک مہینہ نصیب فرما دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب رمضان شریف جو ہے قریب آ گئے، لہٰذا اب رمضان شریف کی تیاری کرنی چاہیے۔ تیاری اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ آخرت کا سیزن ہے اور بڑا زبردست سیزن ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو آدمی سیزن سے پہلے سیزن کی تیاری کرتا ہے تو وہ 2 پیسے کماتا ہے، اور جو تیاری نہیں کرتا وہ سیزن پہ عموماً ناکام رہتا ہے۔ تو جیسے دنیا کے سیزن ہوتے ہیں اور سمجھدار اور ہوشیار تاجر پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں، ایسے ہی یہ رمضان شریف کا مہینہ آخرت کمانے کا بہترین موقع ہے، اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہے۔ جتنا اجر و ثواب اور جس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں رمضان شریف میں بندوں کو نصیب ہوتی ہیں، کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے لیے رکھا ہے۔ اللہ پاک نے سال میں 12 مہینے رکھے، 11 مہینے ہمارے لیے رکھے کہ اس میں کمائیں کھائیں، حلال روزی حاصل کریں اور استعمال کریں، لیکن یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا، جیسے کہ انشاءاللہ حدیث میں آنے والا ہے۔ تو بھائی یہ مہینہ بہت خاص مہینہ ہے، اس لیے اس کے اندر ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو دوزخ سے آزاد کرانا ہے، جنت کی دعائیں کرنی ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی۔ اور تیاری کی 2 قسمیں، ایک جسمانی اور ایک روحانی، دونوں قسم کی تیاری کی ضرورت ہے۔ جسمانی تیاری یہ ہے کہ دراصل رمضان شریف میں تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، صدقہ خیرات کے لیے، دعاؤں کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ جیسے اب 24 گھنٹے ہیں، رمضان میں بھی یہ 24 گھنٹے ہوں گے، جو دن رات اب ہیں یہ رمضان شریف میں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف میں دن 24 گھنٹے کا ہو جائے گا اور رات 24 گھنٹے کی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جو دن رات اب ہیں، جتنے گھنٹوں کے اب رات دن ہیں، وہی گھنٹے تقریباً رمضان میں رہیں گے۔ جیسے اب ہمارے اوقات زیادہ تر عبادتوں کے علاوہ دوسرے کاموں کے اندر مشغول ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ صورت رمضان میں رہے تو پھر ہم اضافی عبادت کر ہی نہیں سکتے، اضافی تلاوت نہیں کر سکتے، اضافی ذکر نہیں کر سکتے، اضافی دعائیں نہیں کر سکتے، اضافی دوسرے کام ہم کر ہی نہیں سکتے۔
اس کے لیے اوقات کو فارغ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس لیے فارغ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ رمضان شریف کا وقت یاد الہی میں، اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں اور اس کی فرما برداری میں گزر سکے۔ جو اس طرح کرے گا تو وہ تو اجر و ثواب کمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو نہیں کرے گا تو بھائی جیسا آج ایسے رمضان، جیسے شعبان ویسے رمضان، جیسے شوال ویسے رمضان، تیاری کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ ابھی سے تیاری کریں گے اوقات کو فارغ کرنے کی، تب وقت نکلے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے کام رمضان شریف کے جس میں عید کی تیاری بھی شامل ہے، حالانکہ ہمارے دین میں عید کی کوئی تیاری نہیں ہے، اور اگر کوئی تیاری بھی ہے تو وہ بغیر کسی خرچ کے ہے۔ ہمارے دین میں جو عید کی تیاری ہے اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے طور پر عید کو اتنا مہنگا بنایا ہوا ہے کہ الامان والحفیظ، کہ ہماری عید انتہائی مشکل اور انتہائی پریشان کن بنی ہوئی ہے۔ نام تو عید کا ہے لیکن اندر جو ہے وہ سوائے غموں کے اور کچھ نہیں، اسی لیے چہروں پہ مسکراہٹ بھی نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو مصنوعی ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ حقیقی مسرت و خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اندر سانپ اور بچھو کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو کہ لوگوں نے یہ فرض کر رکھا ہے کہ رمضان شریف کے بعد جو عید آئے گی، جس کو میٹھی عید کہتے ہیں، گھر کے ہر فرد کا نیا جوڑا بنانا ضروری ہے، اور پھر عید کا جوڑا ہے لہذا وہ پاکستانی کپڑے کا بھی نہ ہو، وہ باہر سے منگایا ہوا کپڑا ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے گھر کے ہر فرد کا نیا جوڑا ہر آدمی تو نہیں بنا سکتا، تو اب عید آ رہی ہے جناب، گھر کے اندر ابھی سے مطالبے شروع ہو چکے ہوں گے کہ میں فلاں جوڑا منگواؤں گا اور میں فلاں جوڑا بنواؤں گا، اور میرے جوتے ایسے ہوں گے، میری ٹوپی ایسی ہوگی، میرا قلم بھی نیا ہونا چاہیے، میرا چشمہ بھی دوسرا ہونا چاہیے، یہ اور وہ۔ اب اتنے سارے خرچے درمیانہ درجے کا آمدنی رکھنے والا تو نہیں کر سکتا، اور یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یاد رکھو، کوئی ضروری نہیں ہے ہمارے دین میں۔ ہمارے دین میں کیا ہے میں بتاؤں آپ، ہمارے دین میں سنت یہ ہے کہ پہلے سے جو کپڑے استعمال میں ہیں اور گھر کے اندر موجود ہیں ان میں جو بہتر ہو وہ پہن لو۔ دیکھو کوئی پیسہ کوئی خرچہ نہیں دے گا، سنت اسی سے زیادہ ہو جائے گی، چاہے وہ دھلے ہوئے ہوں اور چاہے ان پہ استری ہو یا نہ ہو، بس جو موجود ہے بس اس میں سے جو بہتر ہو اسے نکال کے پہن لو بس۔ اب یہاں جو ہزاروں کا خرچہ اور یہاں ایک پائے کا بھی خرچہ نہیں، تو ہمارا دین تو سراسر آسان ہے، ہم لوگوں نے مشکل بنایا ہے۔ اب جہاں یہ مشکل والی بات ہوگی وہاں پر جو گھر والے اگر آمدنی بیچاروں کی درمیانی ہے تو وہ بیچارہ کہاں سے لائے گا اتنے سارے پیسے، مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے۔ اب نتیجے کوئی تو چوری کرتا ہے، کوئی جیب کاٹتا ہے، کوئی جناب بھتہ لیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تب کہیں جا کر گھر والوں کا پیٹ پاڑتا ہے اور ان کو عید کے کپڑے مہیا کرتا ہے۔ ایسی خوشبو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ عید کے دن خوشبو لگا کر کے جاؤ، نماز عید کے لیے جاؤ تو یہ حکم نہیں ہے کہ خریدو، گھر میں جو موجود ہے وہ لگا لو، کوئی خرچہ نہیں یہاں پر، دیکھو خوشبو کی سنت ادا ہو گئی۔ نہانے کے لیے صابن ضروری نہیں ہے کہ لکس صابن ہی ہو اس کے بغیر غسل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، آپ کو میں سستا والا بھی صابن بتا سکتا ہوں، وہ بیری کے پتے پانی میں بھگو دو، سویرے اس سے نہا لو، نیم کے پتے پانی میں ڈال دو اور اس کو ابال لو، پھر اس سے نہا لو، یہ دیسی صابن ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصد ہے جسم کو صاف کرنا، بیری کے پتوں کے اندر بھی جسم صاف کرنے کی صلاحیت ہے اور چکناہٹ کی وجہ سے خشکی دور کرنے کی صلاحیت ہے، نیم کے پتوں کے اندر بھی جراثیم مارنے کی صلاحیت ہے، اور اس کے نہانے سے بھی جسم صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مرنے والے کو ان دو چیزوں سے غسل دیا جاتا ہے کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کے اس سے مردے کو نہلا دو، اور چاہے نیم کے پتے مل جائیں تو اس سے مردے کو نہلا دو۔ تو جب مردہ نہ سکتا تو ہم نہیں نہ سکتے کیا؟
چلو اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہ تو مردے نہاتے ہیں اس صابن سے تو میں کیسے نہا لوں، پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی مرے گا نہیں اس کے نہانے سے، جسم صاف ستھرا ہو جائے گا اس کا. لیکن کوئی ایسی ڈر پوک ہے تو وہی یہ بھی ضروری نہیں ہے، سادے پانی سے بھی آپ غسل کر سکتے ہیں. لو بھائی صابن بھی ضروری نہیں. اور نماز عید کے لیے جاؤ تو کوئی میٹھی چیز کھا کے جاؤ، بہتر یہ کھجور کھا لو. 1 یا 3 یا 5 وطرن کھا کر جانا مستحب ہے، لیکن کھجور ہے تو وہی کھا لو، بس خریدنے کی ضرورت نہیں. اور اگر کھجوریں گھر میں نہیں ہیں تو بھائی کوئی سی بھی میٹھی چیز کھا لو. اس کے لیے مٹھائی بھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی گلاب جامن ہی ہو، امرتی ہی ہو، بالو شاہی ہو، لڈو ہو، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. آپ تھوڑی سی چینی میں ڈال لو، روزے کا ایک گلاس پی لو، روزہ بھی کوئی ضروری نہیں، چینی کا شربت بھی کافی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ عید جو ایک فتنہ بنی ہوئی ہے ہمارے لیے، یہ ہم نے خود بنائی ہے، ہمارے دین میں نہیں. جب نہیں ہے تو بس ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنا ذہن بنا لینا چاہیے تاکہ ہماری عید بھی سنت کے مطابق سستی ہو اور آسان ہو اور باعث خیر و برکت ہو. بہرحال رمضان شریف میں بھی ہمارے واسطے کوئی دشواری نہیں، یہاں تک کہ اس کی عید میں بھی کوئی دشواری نہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیاری میں، جسمانی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ جو کام رمضان شریف کے ایسے ہیں جس میں عید کی تیاری بھی شامل ہے سنت کے مطابق، نہ کہ رواج کے مطابق، تو وہ سارے کام آپ رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں. اور اگر کسی کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے اور وہ رمضان شریف میں بھی اپنی ضروریات خود اعلیٰ درجے کی پوری کر سکتا ہے یا عید کے لیے بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے بنا سکتا ہے تو منع نہیں ہے، حیثیت ہونی چاہیے. تو وہ سب خریداری رمضان سے پہلے کر کے فارغ ہو جائیں، خریداری بھی کر لیں اور سلوا بھی لیں اور سب کچھ بند کر کے رکھتے ہیں. بس بھیا رمضان شریف کے سارے کام اتنے سارے ہم نے پہلے کر لیے، جب پہلے کر لیے اب رمضان شریف میں ان کاموں کرنے کے لیے جانا پڑتا، گھنٹوں خرچ ہوتے، وہ سارے گھنٹے آپ کے بچ گئے. وہ کہیں کے لیے بچانے؟ رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے، دوسرے نیک کاموں کو انجام دینے کے لیے. ایک تو یہ جسمانی تیاری ہوگی. گھر کا راشن بھی اسی میں آ گیا، سارے کام آ گئے، بس دکان کے بھی آ گئے، گھر کے بھی آ گئے. سارے کام جو رمضان شریف سے پہلے ہو سکتے ہیں کر لیں، جو نہیں ہو سکتے تو مجبوری ہے. وہ رمضان شریف میں بقدر رود کریں اور کم سے کم وقت میں کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا فارغ ہو. اسی طرح دکاندار بھی اور ملازمین بھی جتنے اوقات ڈیوٹی کے کم سے کم کر سکتے ہوں کر لیں. اس لیے کریں تاکہ وقت زیادہ سے زیادہ نکلے اور رمضان شریف کے اندر وہ کام آ سکے. وہ وقت جو رمضان شریف کی عبادتوں کے لیے ہو سکے، جس کا ذکر انشاءاللہ آخر میں آئے گا. یہ تو ہو گئی جسمانی تیاری. دوسری ہے روحانی تیاری. وہ یہ ہے کہ رمضان شریف سے پہلے جس کی نمازیں قضا ہیں وہ سب اپنی نمازیں ادا کر لیں یا ادا کرنا شروع کر دیں. روزے قضا ہیں وہ روزے رکھ لیں. عام طور پر عورتوں کے روزے ہر سال رمضان شریف میں قدرتی عذر کی بنا پر رہ جاتے ہیں. بعض خواتین تو اللہ کا خوف رکھتی ہیں، آخرت کی فکر رکھتی ہیں تو شوال ہی میں اپنے روزے رکھ لیتی ہیں، اور بعض کو کوئی شرعی عذر ہوتا ہے اور بعض لاپرواہی کرتی ہیں ان کے سالہ سال کے روزے قضا رہتے ہیں. یہ بڑی غفلت کی بات ہے اور لاپرواہی کی بات ہے. انہیں چاہیے کہ اس سے توبہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ جتنے بھی روزے قضا ہیں رمضان آنے سے پہلے ان کو برابر کر دیں، ادا کر دیں. جس کی زکوٰۃ باقی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دے، اور بھی کوئی چیز واجب ہو تو ادا کر دے. بندوں کے حقوق اگر کچھ واجب ہیں وہ بھی کر لیں. خاص طور سے معافی تلافی کر لیں. سب میں ایک دوسرے سے مل جل کر کے، شوہر نے بیوی پر زیادتی کی ہو، بیوی نے شوہر پر زیادتی کی ہو، بہن بھائیوں میں بھی آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور دوست احباب میں بھی تو میں ہو جاتی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی ہے، معاملات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رنجشیں ہو جاتی ہیں. تو جس سب سے اپنا کہا سنا معاف کروا دیں، معافی تلافی کر لیں. یہ ہے معنوی تیاری اور روحانی تیاری، تاکہ کسی انسان کی حق تلفی
جو توبہ سے معاف نہیں ہوتی، جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی، اس کی معافی تلافی ہو جائے، اور رمضان شریف ہمیں اس حالت میں نصیب ہو کہ کسی بندے کا کوئی حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو۔ اس طرح سے رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو پوری طرح تیار کر لیں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں۔ وہ دعائیں جو میں نے بتائی ہیں وہ بھی، اور یہ بھی کہ اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں اپنی رحمتوں کے ساتھ نصیب فرما، مغفرتوں کے ساتھ نصیب فرما، اور رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے، غفلت، سستی، کاہلی، لاپرواہی، بے فکری، بے توجہی، بے دھیانی، یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اللہ ماشاء اللہ۔ یہ وہ بدترین مرض ہے جو انسان کو رمضان میں محروم کر دیتا ہے۔ پرواہ نہیں، بس رمضان شریف آیا تو کوئی احساس ہی نہیں کہ بھئی رمضان شریف کا مہینہ آیا ہے تو یہ کس لیے آیا ہے، کیوں آیا ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں بس۔ تو یہ سستی اور کاہلی جو ہے نا، یہ انسان کو لے ڈوبنے والی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ابھی سے ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے، چوکس کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانے کی کوشش میں لگنے کی ضرورت ہے۔ ابھی سے لگیں گے تو پھر انشاءاللہ رمضان شریف کا مہینہ ایسا ہی ہمیں نصیب ہوگا۔ رمضان شریف کے فضائل تو بہت ہیں، اس میں سے ایک دو حدیثیں میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، ایک دو حدیثیں ہیں انشاءاللہ آئندہ منگل کو بیان ہو جائیں گی اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرما دی۔ باقی پھر آپ کو ایک آخر میں ایک سیٹ دیا جائے گا، اس میں بھی کچھ احادیث ہیں لیکن وہ بھی منتخب ہیں بس، ورنہ تمام احادیث طیبہ تو فضائل رمضان کی اس قدر ہیں کہ پورا رمضان بھی بیان کرو تو رمضان ختم ہو جائے گا، وہ ختم نہیں ہوں۔ اور اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم فضائل اعمال میں ایک مستقل رسالہ ہے فضائل رمضان، وہ بہت ہی جامع اور کامل رسالہ ہے فضائل کے سلسلے میں، لہذا اس کا ہم لوگ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا، ابھی سے مطالعہ شروع کریں۔ تو ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان مبارک کے آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا۔ آسمانوں میں دروازے ہیں جو باقاعدہ کھولے اور بند کیے جاتے ہیں، ہر وقت وہ ہر روز کھلے نہیں رہتے کہ جو چاہے جب چاہے اوپر چڑھ جائے۔ جو بھی وہاں جاتا ہے تو باقاعدہ وہاں دربان ہوتا ہے، چوکیدار ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں اور وہ کیا نام ہے اور آپ اوپر آپ کو آنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اوپر جانا چاہتا ہوں اور مجھ کے اندر اوپر جانے کی اجازت ہے، تب وہ دروازہ کھولتا ہے، تب وہ جانے والا اوپر جاتا ہے۔ لیکن رمضان شریف کی یہ فضیلت ہے کہ رمضان شریف کی پہلی رات سے لے کر کے آخری رات تک 24 گھنٹے آسمانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور دروازے کھلے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں اترتی رہتی ہیں، بندوں کو دوزخ سے آزاد کرنے کے پروانے دیے جاتے ہیں، اہل جنت کو جنت میں داخلے کی بشارتیں دی جاتی ہیں، بندوں کی دعائیں اور دیگر اعمال صالحہ بارگاہ الہی میں دن رات پیش ہوتے رہتے ہیں اور وہ قبولیت کا درجہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا 24 گھنٹے نزول ہوتا ہے۔ آج یہ فضیلت نہیں ہے، یاد رکھو، یہ صرف رمضان میں ہوتی ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی راتوں میں سے کسی رات میں نماز پڑھے مگر اللہ تعالیٰ اس کو اس نماز کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرمائے۔
اور اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا محل بنا دیتے ہیں. سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک محل بنا دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوں گے. 60,000 دروازے ہوں گے. اللہ، ایک نہیں، چھ نہیں، 10 نہیں، 60 نہیں، 660,000 دروازے اس کے ہوتے ہیں. جس کے دروازے 60,000 ہوں گے وہ کتنا بڑا ہوگا. اور ہر دروازے سے جب آدمی اندر داخل ہوگا تو سونے کا ایک محل ہوگا. یہ تو بڑا محل ہو گیا نا قلعے کی طرح. پھر ہر ڈیوڑی سے، ہر دروازے سے اندر جائیں گے تو ایک الگ سونے کا محل بنا ہوا ہوگا جس کے اندر میناکاری، پھول بوٹے سرخ رنگ کے یاقوت سے بنے ہوئے ہوں گے. اب یہ ایک سجدے کا بدلہ ہے رمضان شریف میں. اب جتنے سجدے اتنے ہی محل، اور ہر سجدے کے بعد 1,500 نیکیاں الگ. پھر جب روزے دار رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں. اور توبہ کرنا ہم سب کے ہر وقت اختیار میں. جب ہمارے اختیار میں توبہ بھی کر لیں اور گناہوں سے بھی صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں. پھر بھی کچھ رہ گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھتے ہی سارے پچھلے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. اور روزے دار کے لیے روزانہ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس کے درجے بلند فرما، یا اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما. یہ فرشتے 70,000. حالانکہ ایک بندے کے لیے ایک فرشتے کی دعا بھی کافی، لیکن ایک نہیں 70,000 فرشتے روزانہ روزہ رکھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور رمضان شریف میں رات میں یا دن میں کسی وقت بھی جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیتے ہیں کہ جس کے نیچے سے سوار 500 سال میں جا کر کے اس کی مسافت طے کرے گا. 500 سال کسے کہتے ہیں؟ وہ درخت کتنا لمبا چوڑا ہوگا 500 سال. تو یہ محل جس کے 60,000 دروازے اور ایسے درخت جو 500 سال کی مسافت اس کے نیچے سے طے ہوگی، کتنا بڑا ہوگا. یہ سب رمضان شریف میں ملے گا. اب جو نیک کام کرے گا، نیک کاموں میں لگے گا، نمازیں پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، گناہوں سے بچے گا، توبہ استغفار کرے گا، اسی کو تو ملیں گے یہ سب. ایسی برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، ایسی رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ کی عطا کی بارش ہوگی. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. ایک اور حدیث ہے جس کے اندر ایک عظیم الشان محل کی فضیلت ہے جو رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بھی ہے. یہ خطرے کی گھنٹی یاد رکھنے کی ہے جو ابھی سے بج جانی چاہیے ہمارے کانوں میں اور ہمارے دل میں، کیونکہ خطرے کی گھنٹی بہت خطرناک ہے. وہ عظیم الشان محل والی حدیث یہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت بلا شبہ رمضان شریف کے واسطے شروع سال سے اخیر سال تک سجائی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہر سال یکم شوال سے لے کر کے 30 شعبان تک جنت کو سجاتے ہیں ماہ رمضان میں دینے کے لیے، کیونکہ اللہ پاک نے جنت دینے کے لیے بنائی ہے.
دوزخ عذاب کے لیے بنائی ہے، جنت اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو عطا کرنے کے لیے بنائی ہے، اپنے پاس رکھنے کے لیے نہیں بنائی۔ اور دوزخ اللہ پاک نے نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور جو چیز دینے کے لیے ہوتی ہے، تو جب دکاندار اپنا دنیا میں کوئی مال بیچنے کے لیے دکان پہ لگاتا ہے، سجا کے لگاتا ہے نہیں لگاتا؟ سناروں کی دکان دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زیور خوبصورت ہے، دکان بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مٹھائی والوں کی دکان دیکھنا چاہو تو دیکھ لو جا کر کے کہ جیسے مٹھائی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور سجی ہوئی ہے، دکان اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو سب اپنے مال کے لیے دکان کو سجاتے ہیں اور مال بھی سجا کر لگاتے ہیں، ایسی دوسری چیزوں کو آپ سمجھ لو۔ تو اللہ پاک بھی اپنی جنت کو سجاتے ہیں، آراستہ کرتے تاکہ رمضان شریف آئیں تو میرے بندے اس جنت کو حاصل کر سکیں۔ اور اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے جنت کا حاصل کرنا بہت ہی آسان فرما دیتے ہیں۔ ویسے بھی وہ آسان ہی ہے، لیکن رمضان شریف میں خاص طور سے اللہ پاک اس کو آسان فرما دیتے ہیں کہ بات بات پہ اللہ پاک اپنے فضل سے جنت عطا فرماتے ہیں۔ جن محلات کا ذکر ہو رہا ہے، جن باغات کا ذکر، یہ سب جنتی کی تو باتیں ہو رہی ہیں بھائی۔ ایک سجدے پر اللہ پاک 60,000 دروازوں والا، جس میں 60,000 ہی سونے کے محل بھی ہوں گے، یہ عطا فرمانے کوئی حد ہے ان کی رحمت کی، ان کی بخشش کی کوئی انتہا ہے؟ بس عطاً غیر مجذوذ، حقیقت میں ہے کہ عطاً غیر مجذوذ کے معنی ان کی عطا غیر منقطع ہے، ختم نہیں ہو سکتی، ان کی عطا لامتناہی ہے، بے حساب ہے اور بے اندازہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، ان کی عطا و بخشش بھی بے اندازہ اور بے حساب۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کو دینے کے لیے گویا رمضان شریف کے بعد سے لے کر رمضان شریف تک سجاتے ہیں، تاکہ جب رمضان شریف آئے تو جنت اہل جنت کو دے دی جائے۔ چنانچہ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جنت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے، جنت اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے بنا دیجئے، تاکہ وہ عبادت کر کے اطاعت کر کے میرے اندر رہ سکیں اور میرے اندر رہنے قابل ہو جائیں۔ جو عبادت و طاعت جو کرے گا وہ جنت میں جائے گا، نافرمانی کرنے والے نہیں جائے گا۔ نافرمانوں کے لیے تو دوزخ بنائی ہے، اللہ بچائے۔ اسی طرح جنت میں جو حوریں اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے، اے خدا ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ہمارے شوہر بنا دیجیے اور ہمارا ان کے ساتھ نکاح کر دیجیے۔ اب ہے وہ خطرے گھنٹی جو آگے یاد رکھنے کی۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی، ابھی تو خطرے گھنٹی آگے ہے بھائی، یہ تو ابھی فضیلت آ رہی ہے، لہٰذا جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا، اور کوئی نشے والی چیز نہیں پی، ساری نشے والی چیز اس کے اندر آ گئی، چرس بھی آ گئی، افیون بھی آ گئی، اور کیا کہتے ہیں ہیروئن بھی اس کے اندر آ گئی، شرابی بھی اس کے اندر آ گئی سب، اور کسی مومن پہ کوئی بہتان نہیں لگایا اور کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی ہر رات میں اس کے 100 حوروں سے نکاح کر دیتے، ہر رات 100 حوریں اس کے نکاح میں آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد، سونا، چاندی، یاقوت اور زمرد، چاروں چیزیں نہایت قیمتی ہیں، 2 دھات 2 پتھر، چاروں نہایت قیمتی، ان چاروں چیزوں سے بنا ہوا اللہ تعالیٰ ایک محل دیں گے، وہ اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ اگر یہ پوری زمین مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب ساری کی ساری اٹھا کر کے اس میں رکھو تو ایسا لگے جیسے کہ ایک نقطہ۔ حدیث میں تو یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی بکریوں کا باڑہ ہو تو ساری دنیا کے اعتبار سے بکریوں کا باڑہ چھوٹا ہی ہوگا، انتہائی چھوٹا ہوگا، اسی کو میں نے تعبیر کیا ایک نقطے سے۔ تو جو ساری دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا باڑہ ایک چھوٹی سی چیز ہوگی، چھوٹی سی تھوڑی سی جگہ ہے،
اسی طریقے سے ساری دنیا اس کے اندر بکریوں کے باڑے کی طرح ہوگی. حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ گویا یہ دنیا اس محل کے اندر ایک نقطے کے برابر ہوگی تو وہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا. اور پھر شوہروں سے ہر رات شادی ہونا بھی پھر ٹھیک ہے. وہ اتنا بڑا خالی محل میں جا کے کون رہے گا؟ وہاں کس کا دل رہے گا؟ تو اللہ پاک نے پہلے ہی سب انتظام فرمایا ہوا. جہاں کہیں بھی حدیث میں ذکر آتا ہے وہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی کا محل ایک ہی موتی کا اتنا لمبا چوڑا ہوگا جیسے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک. ایک ہی موتی کا جو اندر سے خالی ہوگا وہ پورا کا پورا محل ہوگا. ہر کونے میں اسے گھر والے ہوں گے. کبھی یہاں جائے گا، کبھی وہاں جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی وہاں جائے گا. گھومتا پھرے گا، کھائے گا، پیے گا، آرام کرے گا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ چند روزہ جوز کن باقی بخن. چند دن محنت کر لو، پھر تو کھانا پینا ہی ہے، پھر تو میٹھا ہی میٹھا ہے. اسی کو ایک بزرگ نے فرمایا کہ بھئی تم یہاں خدا چاہیے کر لو، وہاں من چاہیے کر لے. سبحان اللہ. تو دنیا کی زندگی 70 سال بھی ہے تو کچھ نہیں. لہذا تھوڑے دن کی بات ہے کہ تھوڑے دن اللہ پاک کہنا مان لو. بس جن باتوں سے انہوں نے منع فرمایا بس اپنے آپ کو اس سے بچاؤ، خاص طور سے رمضان میں. اور جن باتوں کو حکم دیا بجا لو، چاہے کتنی طبیعت کے اوپر وہ بھاری ہو، بجا لو. بس تھوڑے دن کی مشقت ہے، پھر آرام ہی آرام، پھر راحت ہی راحت ہے. بس یہ ہے بھائی فضیلت رمضان شریف میں. نفس کی حفاظت، نشے والی چیز سے بچاؤ، کسی کے بہتان نہ لگانا، اور کوئی گناہ کبیرہ نہ کرنا. اور بالفضل کسی سے غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے، پھر معاملہ اس کا صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ توبہ خود ایک ہزار نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دے رکھی. اب آگے ہے وہ خطرے کی گھنٹی اب آ رہی ہے. لیکن جس آدمی نے رمضان شریف کے مہینے میں کوئی نشے والی چیز پی، یا کسی مومن پر کوئی بہتان لگایا، یا کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے نیک اعمال ختم کر دیں گے. یعنی پچھلے رمضان سے اس رمضان تک جتنے نیک اعمال کیے تھے ان کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو. یعنی جو کام ممنوع ہے ان سے دور رہو. کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ. جیسے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، اور کسی کا حق مارنا ہے، کسی کو ستانا ہے، کسی بندے کو تکلیف دینا ہے، کسی کو ایذا دینا ہے، کسی کا پیسہ کھانا ہے، اور گانا گانا ہے، ٹی وی پر ناجائز پروگرام دیکھنے ہیں، فلمیں دیکھنی ہے، گانا گانا ہے، عورتوں کا بے پردہ رہنا ہے، گھر سے بے پردہ نکلنا ہے، اسی طریقے سے لڑنا جھگڑنا ہے، نہ اتفاقی ہے، یہ سارے گناہ ہیں. نہ کسی کو قتل کرنا ہے، کم تولنا ہے، کم ناپنا ہے، ملاوٹ کرنا ہے، اور دھوکہ دینا ہے، وغیرہ وغیرہ. نماز نہ پڑھنا ہے، فجر کی نماز قضا کرنی ہے، فجر کی نماز قضا پڑھنا ہے، دوسرے اور بہت سے گناہ ہیں جو آپ کے سامنے. تو جس شخص نے ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سال میں 11 مہینے مقرر فرمائے، جس میں طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اور لذتیں حاصل کرتے ہو. لیکن رمضان شریف کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا. لہذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے پرہیز کرو اور جان و دل سے اطاعت کرو. یہ ہے وہ خطرے کی گھنٹی. اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. ابھی سے ہم تیاری کریں گے تب جا کر کے پھر یہ کام رمضان شریف میں ہو سکے گا. یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ممکن نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بھائی ممکن نہیں ہے. بالکل غلط ہے. یہ 100% ممکن ہے. آپ ابھی سے مشق شروع کر دو. اپنی نگاہ کو غلط جگہ ڈالنے سے بچانے کی ابھی سے مشق شروع کر دے. بار 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 مشق کریں کہ غلط جگہ نگاہ پڑنی نہیں پڑے. اچانک پڑ جائے تو فوراً وہاں سے نظر ہٹا لیں. اب چاہے نیچے کریں دائیں بائیں کریں، لیکن نظر کو بچانے کی ابھی سے کوشش کریں. کانوں کو غیبت سننے سے بچائیں، زبان کو غیبت کرنے سے بچائیں،
ہاتھوں سے کسی کو ایذا پہنچانے سے بچائیں. گناہوں سے بچنا ایسے ہی اختیار میں ہے جیسے کھانا کھانا ہمارے اختیار میں ہے. تو جیسے کھانا کھانا ہم صبح شام تک کھاتے اور کبھی ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی سوائے بیماری کے, بس ایسے گناہوں سے بچنا بھی ہمارے اختیار میں, کوئی رکاوٹ نہیں. لہٰذا ابھی سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں 6 کام رمضان شریف میں کثرت سے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور وہ ابھی سے کریں گے تو رمضان شریف میں انشاءاللہ تعالی اس محنت کا اور کوشش کا اور مشق کرنے کا فائدہ ہوگا. مشق کرنے سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے. نمبر 1, سب سے پہلے جو کہ فرض کے درجے میں گناہوں سے بچنے کی کثرت کریں. بس آج ہی سے یا پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھیں اور ساتھ ہی تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ تعالی اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. جتنے گناہ اب تک ہوئے میں نے یا اللہ آپ سے معافی مانگی, اب آئندہ یا اللہ مجھ کو ان تمام گناہوں سے بطور نمونے جن کا میں نے ذکر کیا یا اللہ مجھے بچائیے. اور ہر آدمی اپنے گناہوں کو جانتا ہے. داڑھی منانا گناہ کبیرہ ہے, ایک مٹھی سے چھوٹی داڑھی رکھنا گناہ کبیرہ ہے, شلوار مرد کو ٹخنے سے نیچے رکھنا گناہ ہے, باقی گناہ تو میں نے ذکر کر ہی دیا آپ کے سامنے. بس فوراً آج سے بلا تاخیر توبہ کر لیں اور توبہ کر کے بس آج ہی سے گناہ سے بچنا شروع کر دیں تو رمضان شریف میں انشاءاللہ اور آسانی ہو جائے گی. تو ایک کام یہ ہے کہ کثرت سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام شروع کریں اور خاص طور سے رمضان شریف میں اس کا خیال کریں تاکہ رمضان شریف کے فضائل بھی ہوں اور پچھلے سال کے اعمال صالحہ کے اجر و ثواب بھی محفوظ رہیں, ضائع نہ ہوں. اور دوسرے, قرآن شریف کی تلاوت کی کثرت کریں, قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کریں. ویسے اب اسے ہمیں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے اور سارے سال اس کا معمول رہنا چاہیے, لیکن کم از کم رمضان شریف میں تو بس ابھی سے ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 قرآن شریف ختم کریں گے. اور 5 قرآن شریف ختم کرنا کوئی مشکل نہیں, 5 پارے روزانہ پڑھتے رہو, آرام سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور سہولت کے لیے ایک فجر میں پڑھ لو, ایک ظہر میں پڑھ لو, ایک عصر میں پڑھ لو, ایک مغرب میں پڑھ لو, ایک عشاء میں پڑھ لو, لو ہو گیا 5 قرآن شریف ختم. بہرحال یہ ضروری نہیں 5 ہی کرو, لیکن زیادہ سے زیادہ پڑھو. اب ہمارے اسلاف کا حال سنو گے تو آپ ہوگے یہ کس دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن حقیقت میں اسی دنیا کی باتیں ہیں. وہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے. میں نے تو 5 کی بات کی ہے بھائی. 61 قرآن شریف ختم کرتے تھے رمضان میں. اور یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول بھی منقول ہے کہ ان کے بھی رمضان میں 61 قرآن شریف ہوتے تھے. ایک صبح یعنی ایک دن میں, ایک رات میں, ایک تراویح میں 61 ہو گئے نہیں ہو گئے. لوگ ایسے آسانی سے حساب آ گیا. تو وہ بھی اسی دنیا میں رہتے تھے, ان کے بھی یہ 24 گھنٹے ہوتے تھے جو ہمارے, مگر انہوں نے اپنے اوقات کو فارغ کیا تھا قرآن شریف کی تلاوت کے لیے. ہم فارغ کرتے نہیں تو کہاں سے پڑھیں گے پھر ہم, اس لیے ہمارا ایک پارہ بھی ہونا مشکل اور ان کے 61 قرآن شریف رمضان میں پورے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان شریف میں روزانہ 1 قرآن شریف ختم کرتے تھے, اور 1 قرآن شریف روزانہ پڑھنے والے تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں. اور ہم سے 5 پارے بھی نہ پڑھے جائیں تو پھر. بہرحال دوسرا عمل یہ ہے رمضان شریف کا بطور خاص کہ کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کریں. تیسرا ذکر اللہ کثرت سے کریں, کثرت ذکر اللہ کا اہتمام کریں. رمضان شریف میں ذکر اللہ کثرت سے کرنے کا اہتمام ابھی سے کریں گے تو رمضان میں ہماری کثرت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ کہ ہر نماز کے بعد 6 تسبیح پڑھ لیا کریں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اور سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اور درود شریف اور استغفار. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, استغفار, درود شریف, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ہر نماز کے بعد 1 تسبیح پڑھ لو. 1 تسبیح 2 منٹ میں ہوتی ہے. زیادہ بتا دیا میں نے آپ کو, وقت زیادہ دے دیا بھائی آپ کو. 2 منٹ سے کم میں بھی ہو جاتی ہے بعض دفعہ, لیکن خیر چلو بھائی کوئی اٹکنے والا ہوگا تو اس کی بھی اس میں گنجائش ہے. تو 2 منٹ میں جب 1 تسبیح ہو رہی ہے اور ایک سبحان اللہ سے 10 جنت میں لگ رہا ہے, اور رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوگا, تو کتنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا ذریعہ ہوگا. لہذا ابھی سے پڑھیں گے تو پھر رمضان شریف میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. حدیث میں آیا کہ 2 کام تم رمضان شریف میں بکثرت کرنا.
جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے. ایک لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا, ایک استغفار کثرت سے کرنا. اس لیے رمضان شریف میں چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے. ہر نماز کے بعد کم از کم ایک تسبیح, اس سے زیادہ ہو تو بہتر. استغفار کی تسبیح ہر نماز کے بعد اس نیت سے کہ اللہ میں بڑا خطا کار ہوں, بڑا سیاہ کار ہوں, بہت ہی گنہگار ہوں, اور میں یا اللہ آپ کی عبادت بھی صحیح نہیں کر پایا, سب پر میں استغفار کرتا ہوں. آپ کی ان گنت نعمتیں کھائیں, میں اس کا صحیح شکر ادا نہیں کر سکا. آپ کے بہت سے احکام مجھ پر لاگو ہوئے, میں ان کو صحیح ادا نہیں کر سکا. یا اللہ سب پر میں استغفار پڑھتا ہوں, آپ سے معافی چاہتا ہوں. تو تیسرا کام ہے ذکر اللہ کثرت سے کریں. چوتھا کام یہ کہ نوافل کثرت سے پڑھیں, نوافل کی کثرت کریں. نوافل کی کثرت یہ ہے کہ تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو, صلاۃ التوبہ, صلاۃ الحاجت, صلاۃ الشکر, چھوٹی صلاۃ التسبیح, بڑی صلاۃ التسبیح پڑھیں. اور اشراق, چاشت, اوابین, قیام اللیل, تراویح, تہجد سب پڑھیں, اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں. عام دنوں میں تو ہم کہتے ہیں بھائی 2 نفل عشاء کی پڑھ لو, 2 نفل چاشت کی پڑھ لو. رمضان شریف میں کم سے کم 4 رکعت پڑھیں اشراق کی, اور 8 یا 12 رکعتیں پڑھیں چاشت کی. اور اسی طرح اوابین پڑھے 20 رکعتیں, ادھر کم از کم 6 تو پڑھ ہی لینا بھائی, کبھی 20 کا نام سنو کہ 6 بھی جائے. اور صلاۃ اللیل تراویح کی تو ہوتی ہیں 20 رکعتیں, وہ تو الگ سے اللہ تعالیٰ کے طرف خصوصی انعام ہے, یاد رکھنا, وہ تو خصوصی انعام ہے, اس کو تو سنبھال کے الگ رکھو. لیکن اس کے علاوہ صلاۃ اللیل ناغہ نہ ہو, وہ یہ کہ وطروں کے بعد 8 رکعتیں پڑھ لو, 4 رکعتیں پڑھ لو. اور کوئی کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے ہی پڑھ لیں, کہ بیٹھ کے پڑھنا بھی بہرحال باعث اجر ہے. تو نوافل کی کثرت کریں. نمبر 5, صدقہ خیرات کثرت سے کریں. زکوٰۃ تو فرض ہے بھائی, فطرہ تو واجب ہے, وہ تو دینا ہی دینا ہے. لیکن جس کو اللہ پاک توفیق دے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کرے, ہدیہ تحفہ بھی دے, افطاری کا سامان بھجوا دے, کسی کے پاس آٹا بھجوا دے, کسی کے پاس شربت بھجوا دے, کسی کو کچھ دے دے, جس کو جیسی ضرورت ہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت بھی دی ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, مسکینوں کی خبر گیری کرے, ان کی ہمدردی خیر خواہی کرے. کہ یہ مہینہ جو ہے کمانے کا مہینہ ہے. جتنا مسلمانوں کو دے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کی عطا و بخشش یوں تو سارے سال ہی جاری رہتی تھی, لیکن رمضان شریف میں موسلادھار بارش کی طرح اور تیز ہواؤں کی طرح آپ کی عطا و بخشش جاری ہوتی ہے. جو آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں, جو آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں, جو آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں. بس رمضان شریف میں آپ کی عطا و بخشش اپنے شباب پر ہوتی تھی. تو ہم بھی ان کے امتی ہیں, ان کے پیروکار ہیں. حسب استطاعت ہمیں بھی اس کام کو کرنا چاہیے. تو صدقہ خیرات کی کثرت کریں. نمبر 6, دعاؤں کی کثرت کریں. دعاؤں کی کثرت کریں, کیونکہ یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے بھائی. یہ بھیک مانگنے کا مہینہ ہے, جنت مانگنے کا مہینہ ہے, دوزخ سے پناہ مانگنے کا مہینہ ہے. جسے رات دن اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے, دنیا میں مانگے اور آخرت بھی مانگے. ایک دعا میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو جو مانگنے کے متعلق ہے. ایک حدیث کے آخر میں کہ رمضان شریف کی ہر رات ایک آواز لگانے والا تمام رات صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کی تلاش کرنے والے, تو نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا اور نیکی کر لے. اور برائی کا ارادہ کرنے والے بدی سے رک جا اور اپنے حالات میں غور کر اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے. اور یہ بھی وہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی گناہ کی معافی مانگنے والا تو اس کو گناہ معاف کر دی جائے, کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے, کوئی ہے دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر دی جائے, کوئی ہے ہم سے فلاں چیز مانگنے والا کہ ہم اس کا سوال پورا کر دیں. صبح تک یہ روزانہ ایسا ہوتا رہتا ہے. اور روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دوسری حدیث میں کہ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں. روزانہ 10 لاکھ آدمی بوقت افطار. اس لیے افطاری کا وقت جو ہوتا ہے وہ دعا میں لگنے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے ذرا افطاری سے ذرا دور بیٹھیں, دسترخوان پر تو آخر میں آئیں, ورنہ دسترخوان پہ شروع سے بیٹھ گئے تو گلاب جامن دیکھ رہے ہوں گے, امرتی تلاش کر رہے ہوں گے, اور پکوڑے اور سموسے جھانک رہے ہوں گے. تو یہ اب سائرن بولے تو سب سے پہلے میں یہ اٹھاؤں گا
ارے بھائی وہ دعا مانگنے کا وقت ہے، جنت ملنے کا وقت ہے، یہ کائے میں لگ گئے، یہ تو تمہاری قسمت کا دانہ دانہ لکھا ہوا ہے، جو تمہارے منہ میں جانے والا ہے وہ دوسرے کے منہ میں جا ہی نہیں سکتا، تو خامخواہ اس میں کیوں اپنا وقت ضائع کیا؟ لہذا عصر کے بعد بس ہر آدمی کو چاہیے کہ بس وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے بیٹھ جائے بس، اور اس کے لیے آخر میں ایک کورس دیا جا رہا ہے اور چند رسالے دیے جا رہے ہیں. ایک کا نام ہے رمضان شریف کے فضائل و مسائل. فضائل بھی اس میں پڑھے اور مسائل بھی توجہ کے ساتھ پڑھے، سمجھیں، کیونکہ رمضان شریف میں جب روزہ فرض ہے تو اس کے مسائل کا بقدر روز جاننا بھی فرض ہے، اور فضائل تو آپ کے سامنے ہیں، وہ بھی باقی اس میں پڑھ لیجئے گا. تو دعائے والہانہ بھی آپ کو دی جا رہی ہے. دعائے والہانہ میں یہ ہے کہ مناجات مقبول کی اہم دعاؤں کا اردو میں ترجمہ ہے، اور وہ بڑی آسان اردو میں ہے. تو ہم کو حقیقت یہ ہے کہ ہم ایسے فقیر ہیں، ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا. تھوڑی سی 2-4 دعائیں مانگتے ہیں، اب سوچا اب کیا مانگیں. تو اس کا جواب ہے کہ یہ مانگیں، یہ اس میں جو دعائیں ہیں وہ مانگیں، یا مناجات مقبول لے لیں، وہ تو پھر مکمل دعاؤں کی کتاب ہے، اس کی دعائیں مانگیں. اس طرح سے تہجد میں بھی دعائیں مانگیں، ہر فرض نماز کے بعد دعائیں مانگیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. پورا مہینہ 24 گھنٹے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ مانگیں، دعاؤں کی کثرت کریں اس مہینے کے اندر. تو اس طرح سے ایک رسالہ ہے، اس کے اندر رمضان مبارک کی دعائیں اور معمولات ہیں. جو دعائیں میں نے شروع میں بتائی ہیں وہ بھی اس میں، اور جو رمضان شریف کو کیسے ہم گزارے وہ بھی ہے. 6 باتیں میں نے بتا دی ہیں آپ کو کہ کثرت 6 چیزوں کی کثرت کرنی ہے، باقی اعمال اس کے اندر لکھے ہوئے. اس طرح سے ہم سب کو چاہیے کہ ابھی سے رمضان شریف کی تیاری کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسأل الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما. یا اللہ ماہ رمضان نصیب فرما. اس کے لیے جس تیاری کی ضرورت ہے یا اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، کرنے کی توفیق عطا فرما. رمضان شریف کی برکتوں سے خوب مالا مال فرما، خوب ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو فیضیاب فرما. سب مسلمانوں کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. علي 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 وصحبه اجمعين آمين.